جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے ہیں، لیکن جو کرپشن کی سٹوریز ہم سن رہے ہیں ان کو کون دیکھے گا، یا پھر عام آدمی کے ایشوز ہیں ان کو کون ڈسکس کرے گا۔ سٹیل مل کی بات کر لیں، 128 ارب روپے کا جو ہے کرپشن، اس میں یہ نقصان سامنے آیا۔ 300 ارب کا پیپکو میں، ایفیڈرائن جو کیس تھا 25 ارب، سی ڈی اے میں 8 ارب، اور جو پی ٹی وی کے حوالے سے ابھی کرپشن کا کیس سامنے آ رہا ہے 15 لاکھ ڈالر کی رشوت بھی مانگی گئی۔ تو یہ پھر سعید غنی صاحب، یہ میجر ایشوز ہیں اس وقت، جو بلینز کی کرپشن جو ہیں وہ ہم ان کو سن رہے ہیں، اور لگتا کچھ ایسے ہے کہ سیاسی جماعتیں بشمول ہم حکمران سیاسی جماعت کی بھی بات کرتے ہیں، سارے آپس میں ایک دوسرے کو گھر بھیجنے میں لگے ہوئے ہیں اس وقت۔ میرا خیال ہے یہ فگرز آپ نے کوئی بہت زیادہ نہیں بتا دیے جو نہیں، یہ بلینز میں بالکل، مجھے بھی حیرانگی ہوئی کہ تھاؤزنڈز میں کہیں نظر آ جاتے، یہ بلینز میں مجھے بھی بڑی حیرانگی ہوئی۔ جو میں نے اخبارات میں پڑھی ہے فگر، وہ جو یہ ڈرگز والا ہے اس کی کوئی 25 ارب نہیں ہے شاید، جو سٹیل مل کا ہے اس کی بھی 125 ارب نہیں ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں جو بھی ہے، لیکن یہ فگر شاید میرا خیال درست نہیں ہے جو آپ سر 8500 کی ہے فگر جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے دی ہے۔ یار وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بھائی، وہ تو پورے ملک میں جو ایک سپاہی 100 روپے لیتا ہے، چلے ہم معذرت کے ساتھ ہم یہ کہہ دیتے کہ شاید تھاؤزنڈز میں آ جاتی نا، وہ ہمیں بھی خوشی ہوتی یا پڑھنے میں بھی آسانی رہتی۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ نکال لینا۔ میں آپ سے گزارش کروں، دیکھیں جو فگرز ویسے اپیرنٹلی بتائی جاتی ہیں وہ پتہ نہیں لوگ کس طرح کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، اس طرح ہوتی نہیں ہیں۔ نہیں، یہ رپورٹس ہوئی ہیں، یہ حکومت کو باقاعدہ خود بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بڑے مالیاتی ادارے جو انتظامی ادارے ہیں ان میں اتنا نقصان جو کرپشن سامنے آئی ہے، اور یہ ان کے اکاؤنٹنٹ جنرل نے اے جی نے بتایا ہے۔ میں اب اس میں خیر خود سے ہم نے کچھ نہیں اس میں ایڈ ڈیبیٹ میں نہیں جاتا ہوں، لیکن بہرحال جو ایشوز ہیں اس کو سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا، ان کی انکوائریاں سب کی ہو رہی ہیں، اور جو لوگ سامنے ذمہ دار آئے وہ جیلوں میں بھی پڑے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے بھی ہیں۔ سپریم کورٹ تو ایسے بیکار ہی فیصلے کرتے ہیں نا جی، سپریم کورٹ کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کریں، سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آپ مانتے نہیں ہیں۔ نہیں، ہم پر تو آپ کو بھروسہ نہیں ہے نا بھائی، سپریم کورٹ پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے تو گیلانی صاحب کو بھی سزا دی، رحمان ملک صاحب پہ بھی کنٹیمپٹ لگ گئی، بابر امان صاحب پہ بھی لگ گئی۔ منسٹر نے 4 کروڑ روپے جمع کرا، اگر اس پہ ایکشن لے لیں۔ لگتی ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن منسٹر صاحب نے 4 کروڑ روپیہ جمع کرایا، اس پہ ایکشن لے لیں۔ نہیں، ان کے اکاؤنٹ میں آگے تھے، ان کو پتہ نہیں چلا غلطی سے آگے کہاں سے۔ اچھا پھر ٹھیک، وہ تو غلطی سے آگے تھے، اور وہ 6 کروڑ ڈالر بھی غلطی سے چلے گئے باہر، وہ بھی آ جائیں گے کسی دن۔ سپریم کورٹ میں تھا، اور سپریم کورٹ میں یہ نہیں سمجھتا کہ حکومت کے کسی وزیر کو کسی بھی قسم کی رعایت مل رہی ہے وہاں سے۔ اگر ان وزیر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو یقیناً انہوں نے جو اپنی بات کہی ہوگی وہ ثابت بھی کی ہوگی اور اپنے آپ کو بے گناہ بتایا ہوگا۔ اب اگر سپریم کورٹ نے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا تو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی روز کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی اس نے یہ کیا، اس نے کیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ بڑی زیادتی اگر کرتے ہیں آپ سپریم کورٹ جن کو سزا دے رہی ہے اس کو تسلیم کرتے ہو، اور جن کو نہیں دے رہی ہے تو پھر ان کو بھی آپ تسلیم کریں نا۔ کس کو نہیں دی؟ کوٹکنا کا فیصلہ، ابھی یہ رینٹل پاور کا فیصلہ دے گا۔ میں زین قادری صاحب، میں آپ کی جانب 38 بلین ہاں مسنگ ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ کے اکاؤنٹ سے۔ میں یہ پوچھنے لگی ہوں نا، آپ کی کرپشن چلیں، آپ نے کہا بہت زیادہ ہو گئی، میں ادھر پوچھ لیتی ہوں، پنجاب میں 38 بلینز پنجاب میں غائب ہو گئے، آڈیٹر جنرل آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بجٹ بنانا ہے، یہ 38 بلینز کہاں گئے؟ ان کا کوئی حساب کتاب دے، زین قادری صاحب آپ اس کا جواب دیں۔ اس کا تمام حساب کتاب دے چکے ہیں، موجود ہے، انشاءاللہ پھر دوبارہ دے دیں گے ان کے آڈیٹر جنرل صاحب کو، جو 14 ارب روپے کا۔ ہمارا نہیں ہے، پنجاب میں ہے، پنجاب کا جواب تو لے لیں، بی بی جواب لے لیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ ہم دوبارہ ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ وہ جو 14 ارب روپے کا اوور ڈرافٹ ہے ہمارا، وہ ہمارا رائٹ ہے، پورے صوبوں میں 62 63 ارب روپے ہے، اس کو ہم کور اپ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بات یہ ہے کہ کوانٹم کتنا بڑا ہے، اس کوانٹم کو کمپیئر کر لینا، کہیں ٹریلینز کی ہے، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے 1500 ارب روپے ہر سال کی کرپشن ہے، 3.5 سال میں 4,500 ارب روپے کی کرپشن ہے صرف سی بی آر میں، ایک محکمے میں۔ اس کا کوانٹم چیک کر لیں۔ اب دیکھیں نا، رسا میرے گلے میں اتنا ڈالیں جتنا میرا بنتا ہے۔ اس ملک کے میگا سکینڈلز کو، اس ملک کے میگا سکینڈلز کو پہلے ایشوز فریم کر لیں۔ دیکھیں کمپیریزن غلط کر رہے ہیں آپ، یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کوانٹم ان کا اتنا بڑا ہے، ہمارا اتنا سا ہے۔ کیا اس ملک کا انرجی کرائسس سب سے بڑا ایشو ہے؟ کیا اس ملک کی کرپشن ایشو ہے؟ کیا اس ملک میں اداروں سپریم کورٹ کے فیصلے نہ ماننا ایشو ہے؟ کیا اس ملک کی فارن فائنینشیل اور فسکل پالیسی ایشو ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں مجھے انوالو کرنا چاہ رہی ہیں، میں حاضر ہوں،
مجھے جدھر بلائیں گے میں آگے آپ کو تمام حساب دے دوں گا. ایشو تو یہ ہے سر کہ پاکستان اس وقت وہ مریض بنا ہوا ہے کہ اس کی جس دابش پہ ہاتھ رکھو وہ دکھ رہی ہے, ہر جگہ سے خون بہ رہا ہے. میں کرپشن کا بھی ذکر کر رہی ہوں. 1.1 بلین جو امریکہ سے کولیشن سپورٹ فنڈ ہم لینے کے لیے مرے جا رہے ہیں, اس میں نیٹو سپلائی لائن ہم کھولنے جا رہے ہیں, تو پھر کرپشن تو پھر بلینز کے حساب سے اس کا کوئی جواب دے نہیں ہے, نہ کوئی اور جواب. یہ سعید صاحب سے جواب لیں, یہ سب سے پہلے سعید صاحب سے جواب لیں کہ کیا سلالہ بیس کے اوپر معافی مانگے بغیر, ہم کسی قسم کی امداد نہیں لیں گے. یہ سعید صاحب سے جواب لیں کہ کیا سلالہ بیس کے اوپر معافی مانگے بغیر یہ کھولنے جا رہے ہیں نیٹو سپلائی. ایک طرف الجھ رہی ہے, حکومت ایک دوسرے کو گھر بھیجنے پر تیار ہے, ان چیزوں کا کون جواب دے گا ہمیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو ان سے جواب لینا کہ نیٹو سپلائز کھولنے جا رہے ہیں تو کیا یہ سلالہ بیس کے اوپر جو امریکہ نے کیا ہے, شب خون مارا ہے, اس کے اوپر معافی مانگے بغیر امریکہ کی سپلائز کھول دیں گے؟ 2000 کنٹینر جو ہیں پورٹ قاسم پہ کھڑے ہوئے ہیں, 2000 کنٹینر کراچی پورٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ 4000 کنٹینر کی سپلائز ان کو دینے کے لیے تیار ہیں. کہتے ہیں جی 84 لاکھ روپے پر ڈے کے حساب سے ڈیمریج بھر دیں گے وہ, تو یہ چلے جائیں گے. اس سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کی اکانومی کو 24 کروڑ 300 فلانا روپے کا فائدہ ہو جائے گا. ہمیں نہیں چاہیے فائدہ, یہ رکھو اپنے پاس فائدہ, یہ تو تمہاری ایک دن کی کرپشن بھی نہیں ہے. کون سے فیگرز گنا رہے ہیں؟ اگر اپنے اندر کی کرپشن کو سامنے لے آئیں اور یہ جو اتنی کرپشن یا نقصان اداروں کو پہنچا رہے ہیں یہی کم کر دیں تو شاید ہمیں کسی کے سامنے کم کیا جی, ٹیکنے کی ضرورت نہ ہو. ختم ہی ہو گیا, اس میں بچا کیا اداروں کے اندر, لوٹ لوٹ کے اس کے اندر تباہیاں پھیل گئی ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں پاکستان اس وقت وہ مریض کی حالت میں ہے کہ جس کے جہاں ہاتھ رکھو وہاں درد ہے, وہاں پہ فریکچر ہوا ہوا ہے, وہاں سے خون رس رہا ہے. آپ جو پوچھ رہے ہیں زعیم صاحب کے جی پہلے طے کر لیں کہ ایشوز کیا ہیں, جتنے آپ نے گنوائے اس کو ملٹی پلائی کر لیں, سارے ایشوز ہیں پاکستان کے اور سبھی امپورٹنٹ ایشوز ہیں. ادارے ہمارے نہیں چل رہے, سارے میجر ایشوز ہیں. بالکل مجھے بریک لینی ہے, اسی پر مزید بات کرتے ہیں کہ بلینز کا جواب بالکل سعید غنی صاحب. میں بریک کے بعد آپ سے ہی بالکل جواب لیتی ہوں, زعیم قادری صاحب سے بھی جواب لیں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد.